السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے کربلا کا مختصر تعارف۔ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور رشتہ داروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور اپنے اہل بیت سے زیادہ اچھا کسی کے اہل بیت کو نہیں جانتا۔ خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ یہ رات کا سناٹا ہے، اس کو غنیمت جانو، اور تم میں سے ہر ایک میری اہل بیت کے مردوں میں سے ایک ایک کو اپنے ہمراہ لے کر چلے جاؤ، اور مجھے اس لشکر کے پاس اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ انہی میرے سوا کسی اور سے کوئی غرض نہیں۔ اس کے جواب میں امام علیہ السلام کے بھائیوں، آپ علیہ السلام کی اولاد اور عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام کی اولاد نے عرض کی، کیا ہم آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ ہم آپ علیہ السلام کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہرگز ایسا دن ہمیں نصیب نہ کرے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام عقیل علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تمہارے لیے مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہی کافی ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 30,000 قاتلوں کے بیچ تنہا چھوڑ کر جانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اصحاب کی صفوں میں سے مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور یوں عرض کی، اے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو اس حالت میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں جبکہ دشمنوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خداوند آپ کے بعد مجھے جینا نصیب نہ کرے، میں ضرور لڑوں گا، یہاں تک کہ لڑتے ہوئے میرا نیزہ آپ علیہ السلام کے دشمن کے سینے میں ٹوٹ جائے، اور پھر میں اپنی تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑوں۔ یہاں تک کہ تلوار بھی نہ رہے تو پھر میں پتھر اٹھا کر آپ علیہ السلام کے دشمنوں پر برساؤں گا۔ میں آپ علیہ السلام کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اپنی جان آپ علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دوں۔ مسلم بن اسجہ علیہ السلام کے بعد سعید بن عبداللہ الحنفی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں گے تاکہ خدا یہ جان لے کہ ہم نے آپ علیہ السلام کے بارے میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنی تھی اسے یاد رکھا، اور اگر میں یہ جان لوں کہ آپ علیہ السلام کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے گا اور پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر زندہ جلا دیا جائے گا، یہاں تک کہ مجھے اس طرح 70 مرتبہ ہی کیوں نہ جلا دیا جائے، پھر بھی میں آپ علیہ السلام سے جدا نہ ہوں گا، اور اپنی جان آپ علیہ السلام سے پہلے قربان کروں گا، اور کیوں نہ آپ علیہ السلام کے لیے جان نثار کروں، جبکہ ایک مرتبہ مرنا تو ہے ہی، اور اس کے بعد ابدی عزت و سعادت ہے۔ جناب سعید بن عبداللہ حنفی علیہ السلام یہ کہہ کر بیٹھ گئے تو زہیر ابن قین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور عرض کی، خدا کی قسم ہے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، خداوند آپ علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام کے بھائیوں اور آپ علیہ السلام کے اہل بیت کو زندہ رکھے۔ اسی طرح تمام اصحاب حسین علیہ السلام اپنی وفاداری اور جانثاری کا عزم کرتے رہے۔ حسین علیہ السلام نے اوقات رات کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اصحاب باری باری پہرے کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور جب وہ اپنی باری پوری کر لیتے تو ان کے لیے باقی وقت کو مزید حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، عبادت، رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنا اور وصیت کرنا۔ تمام رات اصحاب حسین علیہ السلام کے خیموں سے حمد و ثنا کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، کوئی حالت رکوع میں تھا تو کوئی سجدے میں گڑ گڑا رہا تھا، کسی کے لبوں پہ قرآن کی آیتیں تھیں۔ اس آخری رات کے کسی پہر 32 کے قریب آدمی لشکر یزید سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے آ ملے۔ آخر شہیدان وفا کی یہ آخری رات بھی گزر گئی۔ 10 محرم الحرام کا سورج میدان کربلا پر طلوع ہونے لگا۔ دونوں اطراف کی افواج اپنی پوزیشن سنبھال چکی تھیں کہ بریر ابن خزیر علیہ السلام عبد الرحمن علیہ السلام سے ہنسی مذاق کرنے لگے تو عبد الرحمن علیہ السلام نے کہا کہ اے بریر، یہ کوئی ہنسی مذاق کرنے کا وقت ہے؟ تو بریر علیہ السلام نے کہا، میری قوم جانتی ہے کہ میں نے عمر بھر کسی سے کوئی مذاق نہیں کیا، لیکن میری اس خوشی کا اظہار شہادت پر فائز ہونے کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم اب اس وقت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے جب کہ میں دشمنوں کے سامنے جاؤں اور کچھ دیر جنگ کروں اور اس کے بعد جا کر جنت کی حوروں سے مل جاؤں۔ جب عمر بن سعد کا لشکر افواج حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے بریر ابن خزیر علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کر لشکر یزید کو سمجھائیں۔ بریر ابن خزیر علیہ السلام لشکر یزید کی طرف گئے اور ان کو نصیحت کی، لیکن بے سود۔ جب بریر ابن خزیر علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر لشکر یزید پر نہ ہوا تو خود امام علی مقام علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک روایت کے مطابق ناقہ پر سوار ہو کر لشکر یزید کی طرف گئے۔ آپ علیہ السلام نے لشکر یزید کو حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، وائے ہو تم پر، تم نے سرگردان حالت میں ہم سے مدد طلب کی اور ہم تمہاری مدد کے لیے جلد حاضر ہو گئے۔
لیکن تم نے جن تلواروں کو ہماری نصرت میں اٹھانے کی قسم کھائی تھی ان کو ہمارے قتل کے لیے اٹھا رکھا ہے، جس سے ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں کو مارنا چاہتے تھے۔ آج تم سب اپنے دوستوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے دشمن کی مدد کر رہے ہو، حالانکہ نہ انہوں نے تمہارے درمیان عدل و انصاف کو رائج کیا اور نہ ان کی مدد کرنے میں تمہیں خوشی کی امید ہونی چاہیے۔ تم پر وائے ہو، کس لیے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا، حالانکہ تلواریں نیاموں میں اور دل مطمئن پرسکون اور ارادے محکم ہو چکے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ تم نے فتنے کی آگ جلانے میں ٹڈیوں کی مانند جلدی کی اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ اے حق اور اسلام کے دشمنوں، اے قرآن سے منہ موڑنے والوں اور کلمات میں تحریف کرنے والوں، اے گنہگار لوگوں، اے شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے والوں، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کو مٹانے والوں، خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو۔ ان پلید لوگوں کی حمایت تو کر رہے ہو لیکن ہماری نصرت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ ہاں خدا کی قسم، قدیم زمانہ ہی سے تم میں مکر و فریب تھا اور تمہارا خمیر اسی مکر و فریب کے پانی سے اٹھایا گیا اور تمہاری فکر اسی پر پروان چڑھی ہے۔ تم ایسے بدترین پھل ہو کہ جو کھانے والوں کے گلے کو زخمی کر دیتا ہے، اور تم ان ظالموں غاصب لوگوں کے سامنے چھوٹے سے لقمے کی مانند ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے حرام زادے کے بیٹے حرام زادے نے دو چیزوں پر مجبور کیا ہے، یا تو میں اس کے خلاف تلوار نکال لوں یا ذلت کا لباس پہن کر یزید کی بیعت کر لوں، لیکن ذلت ہم سے بہت دور ہے، کیونکہ خداوند متعال اور اس کا رسول اور مومنین اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلت کی زندگی کو عزت کی موت پر ترجیح دیں۔ جان لو باوجود اس کے کہ ہم تعداد کے لحاظ سے کم ہیں لیکن تمہارے ساتھ جنگ ضرور لڑیں گے۔ خدا کی قسم تم میرے قتل کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہو گے۔ تمہاری زندگی ایک پیادے کے سوار ہونے سے زیادہ نہیں ہے۔ زمانہ تیزی کے ساتھ تمہارے سروں پر چکی کی طرح گھوم رہا ہے اور تمہاری اضطرابی حالت چکی کی کیل کی طرح ہے۔ یہ خبر میرے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام نے میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور مجھ سے بیان فرمائی تھی۔ اب تم مل بیٹھو اور آپس میں اپنے اس معاملہ کے بارے میں ایک دوسرے سے صلاح و مشورہ کرو تاکہ کوئی بات تم پر چھپی ہوئی نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد تم میرے قتل کے لیے اقدام کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اس خدا پر بھروسہ کیا ہے جو ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اس لشکر یزید سے اظہار نفرت کرتے ہوئے کہا، اے پروردگار، انہیں اپنی رحمت کی بارش سے محروم کر اور ان پر ایسا قحط نازل کر جیسا جناب یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں نازل فرمایا، اور غلام ثقفی کو ان پر مسلط کر دے تاکہ وہ انہی موت کے تلخ جام سے سیراب کرے، کیونکہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا اور مجھے فریب دیا۔ تو ہمارا پروردگار ہے، تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی مغفرت کے طالب ہیں، ہر ایک کو تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔